صرف یہ ہے کہ ملک میں ہم چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت، ہر فرد، ہر سیاسی رہنما قانون کی نظروں میں برابر ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ایک جھکاؤ نظر آتا ہے آنریبل چیف جسٹس کا عمران خان صاحب کو ایسے نظر آتا ہے کہ 63A کی تشریح ہو اور 80 آئین کو لکھا جائے اور ایک حکومت پنجاب میں ختم کر کے کسی اور کی حکومت قائم کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے الیکشن کی کسی کو فکر نہیں ہے، نہ بات ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک جسمانی ریمانڈ پہ ایک ملزم کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلا کے کہا گیا گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک وش کر کے سہولیات میسر کر کے بھیج دیا گیا، ہم سمجھتے ہیں بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ اس لیے رول آف لا کے لیے نکلے ہیں، عدل کی بحالی کے لیے نکلے ہیں۔ اس طرح یہ نظام عدل کا دورہ نظام نہیں چلے گا، سب کو قانون کی نظر میں برابر ہونا پڑے گا۔ آج جو جیسے صاحب نے سماعت کی اور اس میں کہا اٹارنی جنرل صاحب سے اور سینیٹر صاحب سے کہ آپ مذاکرات کا رستہ اپنائیں اور ہیئرنگ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، تو اب آپ لوگ کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیے مذاکرات ہم نے ختم نہیں کیے تھے، ختم ہونے کیے تھے، اتفاق ہو چکا تھا کہ ملک کے اتفاق ایک ہی دن کے پورے ملک میں، اور انہوں نے اس سے انحراف کیا، عمران خان صاحب نے ٹاکس ختم کر دی، تو ہم تو تیار تھے، ہم اس کو مثبت طریقے سے آگے لے کے چل رہے تھے۔ تو اب کوئی گنجائش ہے نہیں ہے، جن لوگوں نے جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا، GHQ پہ اٹیک کیا، ہمارے دفاعی اداروں پر اٹیک کیا، اب ان کے ساتھ کوئی گنجائش ہے نہیں ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ان کے ورکرز نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کی چل کی تحقیقات کروائی جائے، ان کے سارے لوگ آئیڈینٹیفائیبل ہیں، شناخت ہو چکی ہے، ان کے وزراء نے کہا اٹیک کرو، ان کی کالیں ہمارے پاس ہیں، مراد سعید کی اسٹیٹمنٹ پاس ہے، یاسمین راشد کی اسٹیٹمنٹ پاس ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر کے بیانات ہمارے پاس ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص جو تحریک انصاف کا سپورٹر یا ممبر نہیں تھا وہ وہاں پہ نہیں گیا، سارے ان کے سپورٹر اور ممبر تھے۔ آپ پرائم منسٹر صاحب کی قانون ٹیم کا حصہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے استعفے کی باتیں ہوئی یا ریفرنس کی، کیا یہ پاسبلٹیز ہے صدر عارف علی صاحب کے ہوتے ہوئے اور خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب؟ قانون میں ایک حکم ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اس کو مقرر کرنے کا طریقہ کار درج نہیں ہے، سلطہ تو اس کو سینئر پیوری جج ہے، چیف جسٹس خود سماعت نہیں کر سکتے بطور ممبر سپریم جوڈیشل کونسل، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دائر کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ دائر کرنے جا رہی ہے، پارلیمان کے بھیجے گئے ریفرنس کو واپس کرنا مشکل ہوگا، اور ہم وہ صدر کے تھرو نہیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ ڈائریکٹ بھجوائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ گورنمنٹ کا ریفرنس جاتا ہے تھرو پریزیڈنٹ، تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس طرح ہم نے مظاہر نقوی کا ریفرنس بھیجا، تو یہ سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ استعفیٰ تو اسی دن دے دینا چاہیے تھا جس دن 63A کی غلط تشریح کی تھی، یا بلا کے کہا تھا گڈ ٹو سی یو، کوئی اور ملک ہوتا چیف جسٹس گھر چلے گئے۔ سر لاسٹ میں آپ مشیر داخلہ بھی ہیں، بتائیں گے یہاں پر ایک بڑا مجمع اکٹھا ہے، آپ سے بہت سے سوالات ہوئے، آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے تفریق و جمالی سے، ایسے میں یہ اکٹھ کے آج رہے گا یا ڈسکس ہو جائے؟ دیکھیے اب یہ مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ ہے، مگر یہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس نے PTV پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا ہو یا سپریم کورٹ کے بورڈ پہ شلواریں لٹکائی ہو، کوئی ایسا شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ ان پرامن لوگوں کے ہوتے ہوئے نہ پتہ ٹوٹتا ہے، نہ کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے، تو پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے آئے، پرامن طریقے سے جائیں گے۔ ڈنڈے، کیل، گلیلے ان کے پاس نہیں ہے، پیٹرول بامز ان کے پاس نہیں ہے، یہ ملٹنٹ نہیں ہے، یہ پرامن